یہ مشن کبھی بھی مکمل نہیں ہوگا. یہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں. آپ الٹے لڑک جائے, سیدھے لڑک جائے, چھلانگے ماریں, تتے توے پہ بیٹھ جائے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, یہ مشن مکمل نہیں ہوگا. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس عمران خان وہ آخری موقع ہے جس کے ذریعے سے آپ پاکستانیوں کو راضی کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے ساتھ ڈیل کر لیں جا کے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان آپ کے پاس آخری موقع ہے جو آپ کو عزت کے ساتھ آپ کی بیرکوں میں واپس بھیج سکتا ہے, کیونکہ اس کے بعد لوگ کسی اور کی یہ والی بات نہیں سنیں گے کہ ملک بھی میرا اور فوج بھی میری. یہ عمران خان کی حد تک لوگ سن رہے ہیں اور برداشت کر رہے ہیں. میں دیکھتا ہوں نا, لوگوں سے ملتا ہوں, لوگوں کا ریئیکشن دیکھتا ہوں. اوورسیز پاکستانی جو نغمے گایا کرتے تھے ہر وقت, جو بڑے جذباتی ہوتے تھے, وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں جناب ہم کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتے تھے, اور آج وہ لوگ خود چڑھ چڑھ کے بولتے ہیں. انہیں سمجھانا پڑتا ہے کہ یار ایزی ہو جاؤ, کیا ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ملک کا. تو عمران خان وہ آخری امید ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس جو اسٹیبلشمنٹ کو عزت کے ساتھ بیرکوں میں واپس بھیج سکتی ہے. ادروائز پھر اس کے بعد یہ نہیں ہونا. اور آپ نے جو جو حربے آج تک استعمال کیے ہیں, اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے نا, اتنے ہی اور کر لیں. 27 ترمیمیں آ گئی ہیں نا, 27 اور لے آئیں اگلے 2 سال کے اندر. آپ 54 ترمیمیں بھی کر لیں گے نا, مسئلہ آپ کا حل نہیں ہونا. مسئلہ آپ کا تبھی حل ہوگا جب پاکستان کی عوام مطمئن ہو جائے گی, اور وہ اب مطمئن نہیں ہونے والی جب تک کہ وہ آپ کو ایک مرتبہ پوری شکست نہیں دیتی. اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کی عوام سے ہارنا پڑے گا, ورنہ یہ لڑائی چلتی رہے گی جتنی مرضی لمبا آپ اس کو گھسیٹ لیں, الٹیمیٹلی ایک دن لوگ آپ کو ہرا دیں گے. پھر عمران خان کی بہنوں نے کہا کہ معافی وہ مانگے جس نے 8 فروری کو عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا. معافی کیوں منگوا رہے ہیں؟ سی سی ٹی وی فوٹیج عدالت میں پیش کرو اور عدالت کو فیصلہ کرنے دو. یہ علیمہ خان صاحبہ کا بیان ہے. انہوں نے کہا جی بہت سارے لوگ پیغام لے کر آتے رہتے ہیں, امریکہ والے تنویر بھی 2-3 دفعہ آئے, پھر عمران خان نے ان سے ملنے سے ہی انکار کر دیا اور ہمیں بھی منع کر دیا کہ اس بندے سے دور رہنا, اس کو نہیں ملنا. معافی کیوں منگوا رہے ہیں؟ سی سی ٹی وی فوٹیج لے کے آؤ, عدالت میں پیش کرو, عدالت سے فیصلہ کرواؤ, لیکن اگر سارے فیصلے بادشاہ سلامت نے کرنے ہیں تو پھر عدالت کو تالا لگا دو. اچھا جی, معافی والے بیان پہ یہ عمران خان صاحب کی بہنوں کا رد عمل ہے. لیکن ایک اور انٹرسٹنگ چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, جس میں کہا گیا تھا کہ عمران خان سچے دل سے معافی مانگے, یعنی سچے دل سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا گیا تھا. اب ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھاگ رہی ہے اپنی بات سے, اور کیونکہ پاکستان پورے میں درگت بن رہی ہے, پاکستان کے باہر بھی بن رہی ہے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ عدالتی فیصلے پھر کہاں گئے, عدالتیں کہاں گئی, جعلی مقدمات ہیں. اور جعلی مقدمات بھی اتنے ہیں کہ وہ بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے بتایا کہ ورلڈ ریکارڈ بن گیا عمران خان صاحب کا. عمران خان نے قیدی نمبر 804 نے جیل میں بیٹھ کے ایک ورلڈ ریکارڈ بنا دیا, اور ورلڈ ریکارڈ کیا ہے کہ 500 سے زائد عمران خان صاحب نے ایفیڈیوٹ سائن کر کے دیے ہیں, پاور آف اٹارنی, وکالت نامے سائن کروانے کا ورلڈ ریکارڈ لگ چکا ہے. 500 پاور آف اٹارنی سائن کروائے ہیں بیرسٹر صفدر نے, بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے عمران خان صاحب سے. اب بتائیں, جیل میں بیٹھا ہوا ایک آدمی اتنے زیادہ جو ہے وہ پاور آف اٹارنی سائن کر رہا ہے, تو یہ ورلڈ ریکارڈ ہی ہے نا. تو عمران خان صاحب نے بیمار نہ ہونے کا ورلڈ ریکارڈ لگا دیا, ایفیڈیوٹ سائن کرنے کے حوالے سے ورلڈ ریکارڈ لگا دیا. عمران خان کا ایک اور ورلڈ ریکارڈ ہے کہ تاریخ میں سب سے زیادہ مقدمات جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے اوپر درج ہوئے. اتنے مقدمات آج تک پاکستان میں کسی پہ درج نہیں ہوئے جتنے عمران خان صاحب کو جیل میں بند کر کے درج کیے گئے ان کے خلاف. اب آج ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی یہ خواہش کہ عمران خان صاحب معافی مانگے, لیکن یہ خواہش نئی نہیں ہے, یہ بہت پرانی ہے. میں بھی آپ کو ایک اور جگہ سے ثابت کر کے دیتا ہوں. میں نے ایک ویڈیو نکال کے رکھی ہوئی ہے. 7 مئی 2024 کو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے, ایک احمد شریف صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی. اس پریس کانفرنس میں جب ایک سوال کیا گیا ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب سے کہ جناب عمران خان صاحب پی ٹی آئی کیسے یہ معاملہ آگے بڑھے گا اور کیسے نکلنا ہے, یہ وہ پہلے انہوں نے بہت برائیاں کی تھی پاکستان تحریک انصاف کی ڈی جی آئی ایس پی آر نے. تو جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے اس وقت کیا جواب دیا تھا, وہ جواب آپ سنیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جتنا مرضی بھاگ جائیں باتیں ان کے منہ سے نکل آئی ہیں. اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنے منہ سے معافی والی بات کی تھی, اور پاکستان تحریک انصاف کو کیا قرار دیا تھا, کن الفاظ میں یہ بات کی تھی. کیونکہ دیکھیں نا 2024 میں انہوں نے جعلی حکومت بنائی تھی, نیا کانفیڈنس آیا ہوا تھا کہ تن دیں گے, پھڑ دیں گے, نہیں چڑھیں گے. پھر انہیں اس بات کا بھی آئیڈیا تھا, انہیں پتا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن نہیں جیت رہا, تب جو بائیڈن بیٹھا ہوا تھا, تو ان کا تو کانفیڈنس ہی کہیں سے کہیں پہنچا ہوا تھا.
تو اب ذرا آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا, اور جو کہا تھا اس کے اوپر آج بھاگ رہے کہہ رہے ہیں جی ہم معافی کیسے منگوا سکتے ہیں, ہم نے معافی کا کہا ہی نہیں, یہ تو قانونی معاملات ہیں. فیصل واٹا کے ذریعے سے لانچنگ ہو رہی ہے نا, لیکن آرمی چیف نے جس خواہش کا اظہار کیا اس کی ایک گواہی آج سے 1 سال پہلے, بلکہ 1.25 سال پہلے, 1.5 سال ہونے والا ہے, ڈی جی آئی ایس پی آر نے خود دی. ذرا یہ سنیں آپ کیا کہا تھا. ایسے سیاسی انتشاری ٹولے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ صدق کے دل سے معافی مانگے. اب یہ سیاست بھی سکھائیں گے, یہ بتائیں گے نفرت کی سیاست کیا ہوتی ہے اور تعمیری سیاست کیا ہوتی ہے. ساری زندگی انہوں نے نفرت پھیلائی ہے, اور یہ نواز شریف بھی چور ہے, زرداری بھی چور ہے, وہ 10% ہے, وہ 20% ہے, وہ جو ہے قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے, فلاں بھی قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. کلاشنکوف ان کی پالیسیز کی وجہ سے پاکستان میں آئی, خود کچھ بمبار ان کی پالیسی کی وجہ سے پاکستان میں آئے, نفرت پھیلا کے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا. اب اگر کوئی بندہ خدا بننا چاہے کہ جو مجھ سے معافی مانگ لے وہ بری, جو مجھ سے معافی مانگ لے وہ فرشتہ, جو مجھ سے معافی مانگ لے وہ نیک, اور جو مجھ سے معافی نہ مانگے وہ شیطان, یہ میرے رب کو پسند نہیں ہے. باقی ساری چیزوں کی معافی ہو جاتی ہے, تکبر کی کوئی معافی نہیں. جو جیلیں کاٹ رہے ہیں انہیں قوم ہیرو سمجھ رہی ہے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایک ہی جگہ پہ طاقت ہے, اور وہی عوامی مینڈیٹ کی حکومت ہے, خیبر پختونخوا حکومت. وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کے اوپر سارے ٹاؤٹ ایک ساتھ چھوڑ دیے گئے, اچانک سے سارے مل کر حملہ آور ہو گئے, اور اب تک کچھ سیاسی رہنما ہیں, کچھ ٹاؤٹس ہیں, کچھ صحافی ہیں, کچھ جو ہے وہ دیگر لوگ ہیں, یہ رل مل کے سہیل افریدی کو پڑ گئے ان کے ایک سٹیٹمنٹ کے بعد. یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے میں آپ کو وہ حقیقت بتاؤں گا جو آپ سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ایکچولی بات یہی ہے. اچھا پہلے یہ بندے ذرا دیکھ لیں کس کس کو لانچ کیا گیا. طاہر اشرفی صاحب جو قابل ذکر تھوڑے سے لوگ ہیں, مولوی, اور ایمل ولی خان, اور اس کے علاوہ عمران اسماعیل, فواد چودھری کا ایک سٹیٹمنٹ ہے, تارڑ وغیرہ جو حکومتی ہیں انہوں نے تو یہ بات کرنی ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ فیصل کریم کنڈی اور دیگر بہت سارے لوگ ہیں. یہ سارے لانچ ہو گئے. انہیں کہا گیا جی آپ چڑھ جاؤ سارے سہیل افریدی کے اوپر, اور بڑا غصہ سہیل افریدی پہ انہوں نے کیا. سہیل افریدی نے ایسا کیا کہا جس کو بنیاد بنا کے سارے رل کے انہیں پڑ گئے. یہ نا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ایک پرانا طریقہ کار ہے کہ اپنے مخالف کو ایک قدم پیچھے ہٹاؤ. جب یہ اسے ایک قدم پیچھے ہٹاتے ہیں تو پھر اس سے 2 فائدے ہوتے ہیں. ایک تو اسٹیبلشمنٹ کا اپنا ایک قدم آگے آ جاتا ہے, اور دوسرا اسٹیبلشمنٹ اپنے مخالف کو پیچھے ہٹنے کی عادت ڈالنا شروع کر دیتی ہے کہ اب تم نے پیچھے ہٹنا ہے. تو پہلا قدم جس نے پیچھے ہٹا لیا اس کا بیڑا غرق ہو گیا. یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا طریقہ واردات ہے. اب اس میں سہیل افریدی کافی عرصے دن کے قابو نہیں آ رہا, اور یہ شخص جانتا ہے کہ دکھتی رگ کہاں پہ ہے, مجھے کس جگہ پہ ہٹ کرنا ہے. یہ شخص اتنا جانتا ہے. یہ بندہ گیا اپنے لیڈر کو ملنے کے لیے اڈیالہ جیل میں, کیونکہ مینڈیٹ اس کا ہے. اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.